اس کا انعام احسان ہے۔ اللہ نے دعوت کے مبارک محنت کی نسبت پر ہم سب کو اپنے طرف سے اللہ نے جمع کیا۔ آج ہمارا محلے کا ہفتے والی نشری ہے۔ بڑے فرماتے ہیں ہفتے والی نشری پورا ہفتے کی مسجد وار جماعت کی محنت کا نچوڑ کا دن ہے۔ پورا ہفتہ بھر ہم نے کیا محنت کیا اس کا نچوڑ آپ نظر آ جائے۔ اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے اور اسی کے نسبت پر ہم سب جمع بھی ہوئے ہیں۔ میرے بھائی میرے بزرگوں میرے دوستوں، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے۔ اللہ کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیتے ہیں جس کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ کام میں قابلیت شرط نہیں ہے، کوئی فلانے پڑھے لکھے ہو اس کام کے لیے، فلانے مالدار ہو اس کام کے لیے، فلانے طاقت والے ہو اس کام کے لیے، فلانی صلاحیت رکھتے ہو ان کو یہ کام میں وہی لوگ کر سکتے نہیں۔ اس کام میں قابلیت شرط نہیں ہے لیکن قبولیت شرط ہے۔ جو اللہ کے ہاں اس کام کے لیے قبول ہوتا ہے اللہ اس سے اس کام کو لے لیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کالا کے ہے یا گورا ہے، یا پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یا دنیا کے دین سے اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ قبول کرنے کے لیے اندر کے تڑپ کو دیکھتے ہیں، اندر کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کتنا تڑپ اور طلب ہے، کیا فکر ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے ایک تقاضا آیا، وہ یہ تھا کہ مدینے کے تھوڑا باہر میں ایک قبیلہ رہتا تھا یہودیوں کا۔ اس قبیلے کا سردار بہت مالدار تھا، ایک اونچے ٹیلے پر اپنا محل بن کر تھا۔ وہ مال بھی، جان بھی، وقت بھی، صلاحیت بھی، سب کچھ مسلمانوں کو مٹانے پر لگا رہا تھا۔ مسلمانوں کو بہت تکلیف دے رہا تھا، اس سے بڑی اذیت پہنچتی رہی۔ تقاضا آیا کہ اس کا کام کیا کیا جائے، اس کا کام کون نمٹائے گا۔ تو ایک صحابی جو اتنے غریب تھے، بالکل لاچار، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، وقت پر صحیح کھانا بھی نہیں، صبح میں کھا لے تو شام میں پاک ہے، شام میں کھا لے تو صبح میں پاک۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقاضا میں پورا کروں گا، مجھے کچھ وقت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت لے کر چلے گئے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیسا کرنا، اس تک جانا کیسے۔ وہاں تک تو جو ہے مالدار قسم کے امیر لوگ اور دنیا کی حکومت ہونے والے اسی کے پاس جاتے ہیں، مجھے وہاں تک جانا کیسے، تقاضا تو لے لیا، پورا کرنا کیسے۔ اب بس روتے روتے وقت گزار گئے، کھانا پانی بھی چھوڑ دیے، جو وقت پر میسر ہوتا تھی چٹنی روٹی وہ بھی چھوڑ دی۔ روتے روتے 3 دن گزر گئے، کمزور بھی پڑ گئے، لیکن اتنا رو رہے کہ اللہ میں کیا کروں، میرے لیے کچھ راستہ کھول۔ یہ اندر کی طلب تھی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ وہ تمہارا وہ بھائی کہاں ہے جو اس دن تقاضا لے کر گیا تھا۔ یا رسول اللہ جس دن سے تقاضا لیا اس کو پورا کرنے کی فکر میں کھانا پانی بھی چھوڑ کر رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ صحابی کو بلا کے لے گئے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، تو پوچھے میں کیا ہوا، کیا کارگزاری؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکا، لیکن کرنے کا مجھے پورا عزم ہے، لیکن کیسا کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے پاس ویسے وسائل کیا بھی نظر نہیں آ رہے، ظاہر میں کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا جا، تیری فکر تیرے کام کو پورا کرائے گی، یہ کام کو پورا کرنے میں تجھے کفریہ الفاظ کا کہنے کی بھی میں اجازت دیتا ہوں۔
کفر الفاظ بھی کہہ سکتا ہے، بس یہ سننا تھا۔ اب وہاں سے نکل کر اب اتنا غور اور فکر کیا کہ اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ اب سیدھا اس کے پاس، اس قبیلے کے پاس گئے۔ قبیلے کے لوگوں نے باہر روک دیا، کہا جا رہے ہو کون ہو؟ مسلمان، ہمارے یہاں سردار کے پاس نہیں جا سکتے۔ کہا کہ نہیں ان سے کچھ بات کرنا ہے۔ لوگوں نے منع کیا، پھر بار بار کہ نہیں انہیں کو بات کرنا ہے، انہیں سے ملنا ہے، تمہارے سردار سے کچھ میری بات چیت ہے۔ اب لوگوں نے جا کر اس کے کام کرنے والے، اس کے خادموں نے کہا کہ سردار ایک مسلمان آیا ہوا ہے مدینہ منورہ سے، تمہارے سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارے سے بات کرنا ہے۔ اچھا بھیج دو اس کو۔ اب یہ قریب گئے، ہم اس کے جا کر ملاقات کیا، کر کے کہا بھئی میری ایک ضرورت لے کر تمہارے پاس آیا۔ کیا ضرورت؟ مجھے کچھ مال خرچ میں چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کا تقاضا بہت کرتے ہیں۔ یہ بولنا کفری الفاظ ہے، نبی مال کو بار بار ہمارے پاس پوچھتے ہیں، ہم کو مال جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نبی پر ایک الزام نہیں سی، چھوٹا سا ایک حرکت تھی ان کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کفر الفاظ کی تو اجازت ہے، اس لیے وہ بات اس کو بہکانے کے لیے یہ بات کہہ دیا۔ وہ سنتے ہی یہ نبی سے راضی نہیں ہے، اسے کسی طرح نمٹا سکتے ہیں۔ اب بولا کہ اچھا اب تو کیا چاہتا ہے؟ مجھے کچھ مال چاہیے، بار بار پوچھتے ہیں، اس لیے ان کو لے جا کر دیں۔ اب مال کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ میرے کرے رہن رکھنے، میرے پاس کتنے میں تو غریب آدمی۔ تیری بیوی ہے؟ تیری بیوی کو لا کر پیسے دیے تک، اس کے بعد لے جانا پیسے دے کر۔ لیکن نہیں، میری بیوی کو رہن رکھوں گا تو مجھے لوگ تانا دیں گے، کہیں گے کہ مال کے لیے بیوی کو دوسروں کے پاس لے جا کر رہن رکھا، ہمیشہ کے لیے میرے لیے دھبا بن جائے، یہ نہیں کر سکتا۔ تیرے بچے ہیں؟ ہاں ہے، بچوں کو لا کر وہ بھی نہیں کر سکتا، میرے بچوں کے نسب میں دھبا لگے گا، فلاں وقت میں تمہارے والد نے مال کے لیے یہودیوں کے پاس تم کو رہن رکھا، میرے بچوں کی پوری زندگی میں دھبا لگے گا۔ اب کیا ہے؟ کیا بھی نہیں، میرے کرے صرف میری ذات سے میری ایک تلوار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، کیونکہ عرب میں تلوار کو عزت کی چیز مانا جاتی ہے، اچھی بات۔ وہ ایک لے کر آ، تلوار میرے پاس رکھو، یہ جو مال ہونا لے جا، تیرا کام پورا ہو جانے کے بعد تجھے مال بھی ملنے کے بعد لاد دے کو تیرا تلوار لے جائے۔ ہاں اچھی بات، کل لے کر آتا، اب تو یہاں مجھے لانے کی اجازت نہیں، خالی ہاتھ آ گیا واپس ہو۔ یہودی کہنے یہ اجازت لے کر واپس ہوئے کہ ہتھیار کے ساتھ جانے کا، ارے بہت حفاظت میں رہتا، بڑی احتیاط سے رہنے والا، وہ خود کہہ دیا تلوار لے کر۔ دوسرے دن وقت کے مطابق تلوار لے کر نکلے، وہاں گئے تو وہاں آگے جانے کے لیے اس کے خادم کو روک دیا، کہا کہ نہیں، تمہارے بادشاہ نے مجھے اجازت دیا ہے، تمہارے سردار نے مجھے۔ جا کر بولے تلوار سے آ رہا ہے، ہاں وہی بنا رہے ہو، اس کی تلوار میرے پاس رکھنے آتا ہے۔ اب گئے اس کے پاس، اب خلیل جا کر اس کی تعریف کیا، اس کے ساتھ بات چیت کرتے کرتے بولے ارے یار تیرے پاس بڑی بہترین خوشبو آتی ہے۔ وہ بولا کیا سمجھتا ہے میں کیسے خوشبو استعمال کرتا ہوں پانی نہانے میں، غسل کرنے میں؟ دیکھ میرے سر کا خوشبو دیکھ، سر دیا ہاتھ نے، دیکھ خوشبو، خوب خوشبو لے کر بولے واہ واہ بہت بہترین ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ ایسی بہترین خوشبو کوئی نہیں لگا سکتا تیرے جیسا۔ اور وہ یہ ہو گیا، ہاں دیکھ میرا معمولی مسئلہ نہیں، میں فلاں فلاں چیزیں استعمال کرتا ہوں، فلاں فلاں چیزیں کھاتا ہوں۔ اس طرح بات چیت میں اتنی غفلت میں آ گیا، پھر انہوں وہی بولے اچھا تیرا سر کا خوشبو اور ایک مرتبہ سننا چاہتا ہوں۔ ہاں دیکھ سر سامنے لگا، سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے منہ کے قریب کیا، اور ایک ہاتھ چھوڑ کر دوسرے ہاتھ سے جو تلوار لے کر گئے تھے، ساتھ میں بازو رکھی ہوئی تھی، اس کو لے کر اس کا سر اتنا ایسا وار کیا کہ سر جدا ہو گیا تن سے، سر لے کر سیدھا نیچے اتر کے آیا۔ اس کی ہمت نہیں بھی ان تک آنے کی، ہمارے سردار کو ختم کر کے آ رہا ہے، اب ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم پورے پریشان ایک دم چھپ گئے، وہاں سے سیدھا نکل کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر رسول اللہ اس کا یہ کافی کا کام میں نے ختم کر دیا۔ اندر کی فکر، حالانکہ وہ مالدار بھی تھا، صلاحیت والا، حفاظت
کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں لیکن اندر کی فکر نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ کفری الفاظ کی بھی اجازت ہے تو اس کام کے پورا کرنے میں، تقاضے کے پورا کرنے میں اندر سے فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل اس طرح بھی بناتے ہیں. یہ واقعہ ہمیں قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے. اندر کی فکر سے کام ہوتا ہے، ظاہر کے ہتھیار سے، چیزوں سے، مال سے، تلوار سے. بدر کا موقع تھا، تمام صحابہ کی صفیں باندھی ہوئی تھی، سامنے کی طرف کفار تھے، ادھر مسلمان. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دونوں طرف دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں دیکھ کر سوچا کہ یہ اتنے چھوٹے بچے میرے ساتھ میں بازو میں ہے، کوئی بڑے لوگ ہوتے، کوئی بہادر ہوتا تو اچھا تھا کہ میری مدد میں کام آ جاتا. یہ دو بچے ہیں میرے ساتھ، چھوٹے بچے ان کیا کام کر سکتے، نہ تلوار چلا سکتے نہ تیر چلا سکتے. ان کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ ان سے لمبی ہے. اب اس طرح سوچتے رہے تو ایک بچہ اس دوران میں کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ ابو جہل؟ ارے تجھے نہیں ہوا بچہ، ابو جہل تو وہ ہے جو قوم کا سردار ہیں، پورے مسلمان پورے کفار کی طرف سے اس وقت وہ سپاہی سالار بن کر سینیادھیپتی بن کر آیا. اس کی تجھے کیا ضرورت، وہ تو عرب کے شیروں میں شمار تھا. کہ نہیں میں نے سنا ہے وہ دین کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور ہمارے نبی کے شان میں گستاخیاں بکتا ہے، برا بھلا بولتا ہے. میں یہ نیت عزم کر کے نکلا ہوں اگر وہ مجھے نظر آ جائے آج کا دن ان تو بھی رہنا بھائی تو بھی رہنا. یہ ارادہ نہیں، اسے عزم بولتے ہیں. ہم سب کے ارادے ہیں پورا دین پورے دنیا میں آنا، بلکہ میرے محلے کا گھر گھر دین کا گہوارہ بن جانا. ہر ایک ایمان والا مسجد سے جڑنا، عورتیں گھریلو اعمال سے جڑنا، بچے قرآن مکتب سے جڑنا. یہ جو ہمارا کام کا نسبت ہے، ہمارا کام کی جو ٹارگٹ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے ارادے. لیکن یہاں ارادے سے کام نہیں ہوتا، ارادہ عزم میں بدلنا ہوگا. عزم کس کو بولیں گے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں؟ عزم یہ تھا کہ ان تو بھی رہنا بھائی تو بھی رہنا، یعنی جان کو ہتھیلی میں لے کر آیا. اسے مجھے دکھاؤ، بچے ہیں، سپاہی سالار، سب کمانڈر ہے پورے فوج کا، کافروں کا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسے مجھے بتاؤ کون کی، حالانکہ اس کو پہچانتے بھی نہیں، خالی سنے ہیں کہ دین کا رکاوٹ کر رہا ہے. رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اس کا کام تمام کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو. بچے اتنی ہمت کہ جان بھی جائیں، یہ کہہ رہے ان تو بھی رہنا بھائی تو بھی رہنا. یہ بات پوری ہوتی ہے بازو سے ادھر بازو کا بچہ بولا چچا جان ابو جہل جانتے تمہیں بھائی کی بیٹے؟ ہاں، وہ نبی کے دین میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ہمارے نبی کے کام کو رکاوٹ بنتا ہے اور نبی کا گستاخی کرتا ہے، نبی کو برا بھلا بولتا ہے. مجھے بتاؤ وہ کہا ہے کہ میں نیت کر کے نکلا ہوں، وہ تو بھی رہنا بھائی تو بھی رہنا. سیم اسی طرح الفاظ جو اس بچے نے کیا. دنگ رہ گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابی. اب ہوتے میں جب ابو جہل اپنے لشکر کو صحیح کرتا ہوا پھر رہا تھا، دیکھتے ہی بولے نظر آیا تو بولے دے دیکھو تمہارا جو نشانہ ہے وہ جا رہا گھوڑے کو نیچے میدان میں، جنگ کے میدان میں. ادھر مسلمان ادھر کفار کے صفوں کو صحیح کرتا ہوا گھوڑے کے اوپر سب کو آرڈر ڈال رہا تھا، ایسا کرو ویسا چلو ویسا کرو. یہ دونوں یہ بات سننا تھا، اس کو بتائے تو نہ تیزی کے ساتھ دوڑے، ایک دم دونوں مل کر اس پر ایسا حملہ کیا. ایک گھوڑے کے ٹانگ پر حملہ کیا، ایک نے خود ابو جہل کے ٹانگ پر حملہ کیا. جس نے گھوڑے کا ٹانگ کٹی تو وہ بھی گھوڑا بھی گرا اور اس کی ٹانگ کٹی تو ابو جہل بھی گرا، دونوں نیچے گر گئے. ابو جہل اب اٹھ نہ سکا. اتنے میں اور ایک صحابی آ کر اس کا گردن چلا کر دیا. اتنا کٹر کافر کا کام کو تمام کرنے میں اللہ پاک دو چھوٹے بچہ سے کام لیا. حالانکہ 313 سید صحابہ ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن کام اللہ اس وقت کس نے لیا؟ عزم کر کے نکلے. اندر سے عزم تھا یہ کام ہو کر رہے گا، یہ کام کے لیے میں اپنے آپ کو لگا دوں گا، اپنے آپ کو مٹا دوں گا. ان تو بھی رہنا یا میں، میرا جان گیا تو پرواہ نہیں، لیکن دشمن کا کام تمام ہو کر اسلام کو کامیابی ملنا.
یہ اندر کے عزائم تھے میرے بھائیو دوستو. بس 50 سال کے پورے دور میں، اسلام کے آنے کے 50 سال کے دور میں لاکھوں مربع میل اسلام پھیل گیا. آدھی دنیا سے زائد اسلام پھیل گیا. آدھی دنیا کفر اسلام میں پلٹا کھا گیا. کفر اسلام میں آ گیا. یہ نہیں کہ مسلمان نمازی بن گیا یا نمازی دین کر محنت کرنے والا بن گیا، ایسا نہیں ہے. کفر اسلام میں پلٹا کھایا. ممالک کے ممالک اسلام کے دائرے میں آ گئے. کیا تھا؟ اندر کا عزم کی بنیاد پر تھا. اللہ ویسا کام لیا. آج ہمارے سب کو ارادے ہیں سو آباد ہو جانا دین کو، لیکن اس کے لیے کوئی عزم نہیں ہے. اپنے آپ کو لگانے کا عزم نہیں ہے. وہ عزم جب دل میں آتا ہے اللہ کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کام میں ایسی ترقی لاتے ہیں کیونکہ میرے بھائی دوستو اللہ ہماری محنت کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ ہماری نیت دیکھتے ہیں، اندر کا عزم دیکھتے ہیں. یہ کیا عزم لے کر، کیا فکر لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا بہترین بولنے والا، کتنا بہترین کرنے والا، کتنا مان لگانے والا، کتنا چیز لگانے والا. اللہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، اندر کی فکر دیکھتے ہیں. جو فکر میرے بھائی دوستو آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پلا کر چلے گئے. حضرات صحابہ کی رگ رگ میں فکر ہوتا تھا کہ اللہ تیرا دین کس طرح دنیا میں بلند ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. معذور بھی تھے، جب بھی یہ نہیں کہا کہ میں معذور میں کیا کر سکتا ہوں، لوگ کرنے والے کر لیتے. نہیں، قیامت اللہ پوچھا تو میں کیا بولوں، میرے سے کیا ہو سکتا کہ مجھے وہ کرنا چاہیے. اللہ کا دیا ہوا جان اور مال کو دین کے تقاضوں کے سامنے بے حیثیت کر دیے. کچھ بھی حیثیت نہیں اس کی. حیثیت ہے تو اللہ کی دین کی، اس کے لیے سب کچھ لگا دیے. جب تک وہ والا مزاج ہمارا نہیں بنتا دین کے بارے میں، ہمارے سے دین کا کام ہونا مشکل ہے. دین کا کام کہ ہم خواب تو دیکھتے رہ جائیں گے لیکن کام نہیں ہوگا. کام نہیں ہوگا. ایک میواتی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے تھے. اب وہ کھیت کو محنت کرتا ہے، یہ اس کو محنت کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے بولتے بولتے ان تیز کریں تو انہوں بھی تیز کرتے ہیں چلنے میں. اب پورا کھیت ہل چلاتا ہے، بولتا ہے مولی ہمیں کہاں فرصت ہے، ہمیں کہاں موقع ہے، چلو چلو ہم کہاں نکل سکتے ہیں، ہم کہاں جا سکتے ہیں. ارے نمازی کا ہم کو پتا نہیں تو تم کیا کیا کہتے ہو، یہاں چلو وہاں چلو، چلو چلو نکلو. لیکن کہہ رہے تھے میری بھائی بات سن لے، میری بات سن لے بھائی، تیری کامیابی اسی میں ہے. اب دھوپ چڑھتا گیا، سورج بالکل زوال پر آ گیا، گرمی کا زمانہ تھا، پسینے پسینے ہو رہے کیونکہ یہ تو عالم تھے، مدرسے میں پڑھے ہوئے، نازک مزاج کے، یعنی نازک بدن کے. لیکن مجاہدہ اتنا تھا کسی طرح اس کو بات سمجھانا. اب وہ دیکھا چھوڑے سکا نہیں. بولا مولوی تم بات سے بات نہیں مانتے، کھینچ کر ایک تماچا مارا، مارتے ہی نیچے گر گئے. نیچے گرنا تھا، وہ گھبرا گیا. میں کیا کرتا ہے بیچارہ، میرے اوپر محنت کرتا ہے، مجھے اللہ کی بات سمجھا، میں اس کو مار دیا. اس کے بعد ذرا پانی وغیرہ چھڑکا تو ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد کھڑے کر بھیل بول رہے اب تیرا غصہ پورا ہو گیا نا، اب سنے گا میری بات. تیرا غصہ تک پورا ہو گیا، اب سن میری بات. ایک دم ختموں کو گر گیا. معاف کر دو. مارنے کے بعد بھی میرے مار سے تم بے ہوش ہو کر گرے، لیکن یہ لفظ بھی زبان سے نہیں کہا کہ وہی طلب تمہارے اندر کہ کسی طرح بھی میں بات مان جاؤں. چلو کیا کرنا ہے، کھیت میں سی اس کو اٹھا کر لے کر نکلے. انہی کی نسل سے تھے حضرت میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری دنیا کو دعوت کا اصول پر ڈال کر گئے. انہی کے نسل میں سے تھے میاں جی مہراب. اللہ کیسا کام لیا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں. ہمارے اندر میں جو فکر ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، اللہ اس کی بنیاد پر کام لیتے ہیں. بس جب تک ہمیں ایک ارادے میں پختگی عزم میں نہیں آتے، ایسے کہ جوڑا سو جوڑا بھی کرو، جوڑ میں جڑیں گے، بات سنیں گے، اب دعا ہوگی، اس کے بعد پھر کل صبح لے تو وہی مسجد پر جماعت کے 3-4 کیا، اب وہی مذاکرے، وہی باتیں. ہمارے اندر ایک سوچ، ایک فکر ایسی ہو کہ کچھ کام ہونا، کچھ کرنا،
جب جا کر کم ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس کو حضرت نظام الدین سے کہا جا رہا کہ ہمیں اتنی فکر ہو کہ ہمارا وقت سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے، 8 مہینے اپنے مقام پہ رہ کر مقامی کام کریں۔ سال کے 4 مہینے ہر ایک ایمان والا اپنے ایمان کو بچانے اور بڑھانے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا۔ جب تک یہ آواز ہمیں دلوں پر نہیں لیں گے، خالی کانوں تک محدود رہ جائے گی، دل پر نہیں اتاریں گے، اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ کام ہونے کے لیے وہ جو بڑے چاہتے ہیں، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نہج تھا، ان کی زندگیوں کا یہ معمول تھا۔ ہم یہ سوچتے کہ ابھی نماز کو آتا ہے 4 مہینے بولے تو کیا بھاگا لگے گی۔ حالانکہ پہلے دن کلمہ پڑھ کر اندر آئے، کلمہ پڑھتے ہی پوچھے مجھے کیا کرنا، کہا کہ تم مستقل اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ جاؤ، پوری زندگی پورا جان پورا مال کی تشکیل ہو گئی۔ یعنی تو اپنے قبیلے میں جا کر دین کی محنت کرو، مقامی کام کرو، کام کرتے کرتے جب کوئی یہاں تقاضا تو ہم بلائیں گے، یعنی کہ سال کو وہاں سال کا وقت جانتے ہی نہیں تھے، وہاں صرف تقاضا جانتے تھے، تقاضا آیا تو وقت دے دینا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جماعت گئی وحد میں، کچھ بھول کی وجہ سے کچھ نقصان مسلمانوں کو ہوا، مسلمان زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی خود زخمی ہوئی ہے، خون کا خون نکل رہا، وہ حالت میں کفار بھی ادھر چلے گئے، جیت کا ہار کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کفار بھی نکل گئے، مسلمان بھی واپس آ رہے۔ اب واپس آتے ہیں تو بھیڑ اطلاع ملی کہ کفار بھی پلٹ کو آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب کیا ہو، اب آ رہے واپس، یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو سلپی زخمہ میں ہے، ماں کھا کو ہے، تکلیف میں ہے، کسی کا باپ مرا، کسی کا بیٹا مرا، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، اب یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، فتنہ اب ایک جماعت بنا کر بھیجیں گے۔ نہیں، قسم خدا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو اب واپس جا رہے ہیں انہی کو بھی مقابلے کے لیے پلٹنا ہے، اس میں نئے کوئی نہیں آئیں گے۔ جو پرانوں کا مجمع جو ابھی جنگ کے میدان سے واپس گھروں کو نکلا، گھر نہیں پہنچا، تقاضا آیا تو پھر اسی طرح واپس، یہ نحس تھا۔ یعنی کہ میرا سال نہیں ہوا، وہ جا کر ہندو پرسوں اتنا جا کر کو کتنے روز ہوا، یہ نہیں تھے، اندر سے یہ والے عزم تھے اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی ہو جاؤ میں اپنے آپ کو مٹا۔ ان جذبات کی وجہ سے میرے بھائی دوستو دنیا میں دین پھیلا، اور ہم اور آپ آج مسجد میں ماشاءاللہ کولروں کے ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں سن رہے اور کہہ رہے ہیں، ورنہ تو وہ کیا تھے، تلواروں کے سائے میں رہ کر دین زندہ کریں، کفار کے جھنگٹوں میں گھس کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا دیے۔ ہمیں اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارا یہ عزم ہو کہ سال میں ایک مرتبہ 4 دن اللہ کے راستے میں لگاؤں، تاکہ اللہ کا دین میرے ذات سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا تک پہنچ جائے، اور 8 مہینے اپنے مقام پہ رہتے بھی ہیں، مقامی کام کی فکر کرو، مقامی کام، مقامی کام ایک مضبوط ایسا قلعہ بنتا ہے جس سے میرے بھائی اور دوستو باطل اندر آ نہیں سکتا۔ مقامی کام سے مضبوط ایسا قلعہ بنانی ہے، جو بڑے کہتے ہیں اس کے مطابق ہمارا قلعہ ایسا بنے کہ باطل اندر آنے کی کوئی ہمت نہ کر سکے، ایسا اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے مسجدوں کو مسجد وار جماعت کی مضبوطی کے ذریعے سے ایسے قلعے بناؤ جس سے باطل اندر نہ آ سکے۔ آج اللہ معاف کرے، باطل اندر تو کیا آتا ہے، باطل سپلائی ہوتا ہے ہمارے علاقوں سے، کیوں کہ ہم نے اسے مضبوط نہیں کیا، اسے دور کرنے کی کوئی کوشش اور فکر نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگ دوستوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذات میں اس کا ارادہ کرے، عزم کرے، اور اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں یہ ترتیب پر آ جائے کہ میرے سال کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو لگائیں گے، بولو بدلاؤ۔ جب تک ہمارے مسجدوں میں 4 ماہ کا مضبوط مجمع نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے کام میں جان نہیں پڑے گا۔ 4 ماہ کا مجمع بنے، آج ہمارے ترتیب کے چھلوں سے باطل نہیں توڑتی، باطل کو توڑنے کے لیے تقاضا کا وقت چاہیے۔ تقاضا اس وقت میں حضرت نظام الدین سے یہ ہے کہ پرانے 4 ماہ پر آ جائے۔ بولو دوستو، کون کون تیار؟
اللہ قبول کرے. سبحان الحمدللہ. بولو ضیاء اللہ قبول کرے. سبحان اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ. دل بھائی کرام بھی بتائیں. اور بتائیں قاسم بھائی ابھی چلا لگا کے آ رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ بہت. وسیم بھائی اللہ قبول کرے. دیکھو سندر ہے کام کے امام صاحب. اور بولو صاحب. اور مطلب تمہارے ارادوں پر اللہ کی مدد ہے. کام ہوگا ارادوں کے اوپر اور ارادے عزم پر بدلنے پر. عبدالرحمان اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ بہت بہت. کیا نام ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. پڑھائی کے ختم پر انشاءاللہ 4 دن لگا. اللہ بہت. پڑھائی کے دوران میں جو بھی جتنا بھی چھٹی ملتا وہ چھٹی کا وقت اللہ کے راستے میں لگا دیا. 10 دن 5 دن جتنا ملتا. پڑھائی پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ 4 دن لگا. اور بولو اللہ کو ارشد ہے. اللہ کو ایک کہ ہمارے اللہ کے لیے 20 کی نسبت پر 4 مہینے اللہ کے راستے میں اندر سے بات پر جم جائیں. میرے 4 مہینے لگنا پھر دیکھو اللہ کیسے کام لے کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے بڑوں کی طرف سے آج دنیا میں ہم سب دیکھتے ہیں باطل کس طرح اسلام پر ابھر کر آ رہا ہے. باطل کا جواب دنیا کے منصوبے پلانا یا دنیا کی طاقت یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی اور سیاستدان یہ باطل کو ختم نہیں کر سکتا. باطل کو ختم کرنے کی طاقت بنیاد سے ایک ہی ہے, وہ دعوت کی محنت ہے. دعوت اللہ کی آواز ہے. جتنا دعوت پر ساتھی جمیں گے اللہ باطل کو اتنا ختم کرے گا. تو باطل کو ختم کرنے کے لیے بڑے فرماتے ایک تو اللہ کے راستے کا خروج اور اپنی مقامی محنت. خروج میں تو ماشاءاللہ ساتھی تیار بھی ہے, نام میں دے رہے ہیں, ایسی بات نہیں, جاتے بھی ہیں, لیکن مقامی کام ہمارا اتنا کمزور پڑ رہا ہے کہ رفتے 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 مقامی کام کی کمزوریوں کے نتیجے میں آج ہمارے گھر پر سب سے پہلا بے دینی کا حملہ ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں میں بے دینی کا حملہ ہو رہا. کون؟ جو دعوت کا محنت کرنے والے اللہ کے راستے میں وقتی ہے لوگ, ان کے گھروں پر بے دینی کے حملے ہو رہے ہیں. بے دینی ان کے گھروں سے آ رہی ہے. اب اس کے بند کرنے کے راستے کیا؟ مقامی کام, مسجد کی آبادی کی محنت. 3 طبقے ہمارے ہیں, ایک مردوں کا, دوسرے عورتوں کا, تیسرے بچوں کا. پورے محلے کے مرد مسجد کی محنت میں جڑ جائے, مسجد کی آبادی کے لیے اپنا وقت دے. اللہ معاف کرے, آج ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے. پیپر پڑھنے میں وقت ہے, بازار میں چائے پینے وقت ہے, دوستوں سے ملاقات کے لیے وقت ہے, رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے, فنکشنوں کے لیے وقت ہے, اپنا دھندا کاروبار تو ہے, سب کے لیے وقت ہے ہمارے پاس. لیکن ہمیں مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے, اپنا ایمان کی حفاظت اور اس ایمان کی ترقی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم مسجد وار جماعت کا جب معامل آتا تو ہم کہتے کہ میرے پاس ٹائم نہیں, مجھے کاروبار دھندے میں جانا پڑتا, فلاں کرنا پڑتا. میرے بھائی دوستو برابر کیجئے, برابر دھندا کرو, کاروبار کرو, لیکن اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے, یہ دین کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی اس امت میں ہونے کے ناطے, اس کے لیے بھی اپنا وقت دو. اگر وقت نہیں دیں گے قیامت میں پکڑے جائیں گے. یہ چھوٹی بات نہیں, دعوت کا کام ایسی چیز نہیں. نماز پڑھنے جاتے ہیں تو باہر بھوجنوں بیٹھ کر رہتے منگلے والے, جیب میں ہے تو دارے کا ثواب ملتا, کسی کے جیب میں کیا بھی نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں ہے جیب میں. دعوت کا کام ایسا نہیں, موقع ملا تو کرو بھائی, نہیں ملا تو چھوڑ ڈالو. چھوڑ ڈالنے کا کام نہیں ہے, اس کا چھوٹنا بہت بڑا خطرہ ہے. اور دعوت کی محنتوں کی کمی کی وجہ سے یہاں تک حالات آتے جا رہے ہیں. آج کہا جا رہا بھائی اذان بند کر ڈالو, غیر اذان بند کرو گیا, لیکن مسلمان اذان سن کو کتنا ریسپونڈ ہوتے ہیں, اذان ہو کو کتنے مسلمان اندر آتے ہیں. آج فجر کی اذان گونج رہی ہے, الصلاۃ خیر من النوم,
نیند سے نماز بہتر ہے. کتنے گھر کے دروازے کھل رہے ہیں, کتنا مجمع مسلمانوں کا اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر مسجد میں آ رہا. جو اذان مسلمان کو حرکت میں نہیں لا رہی, غیر کو بیزار نہیں لاتی. وہ یوں کہیں گے کہ ویسے بند کر دو, کیونکہ جو مقصد کے لیے اذان دیا جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. آج مسجد وار جماعت کی مضبوطی کے ذریعے سے بات چاہی جا رہی ہے کہ پورے مسلمان 100% مرد مسجد کے ساتھی بنے. مسجد میں اللہ کے دین کی نسبت پر اپنا ایمان بنانے وقت دینے والے, مسجد کی آبادی کے لیے وقت دے. جس طرح حضرات صحابہ میں ایک چیز کامن, کہ تو ایک معمول تھا ان کے لیے, آدھا دن مسجد کی محنت میں دیتے تھے, آدھا دن کاروبار کرتے تھے. آدھی رات عبادت میں مسجد میں دیتے تھے, آدھی رات اپنے گھر کے کاموں میں دیتے تھے, گھر والوں کے حق میں دیتے تھے. جنہوں نے کمائی کر بھائی وہ سمجھتے گئے تمہارے ہماری جیسی کمائی نہیں تھی ان کی, تمہارے ہمارا ایک ہم دو ہمارا ایک یہ مسئلہ نہیں تھا, ہم دو ہمارا ایک کے بعد کٹ کر ڈالو, کہیں تو کاچی رکعت پالتے ہیں, وہاں وہ نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاعون کے زمانے میں میرے ہاتھوں سے میں نے 100 بچوں کو دفن کیا. میرے کو دفن سے ہو کر تو زندے کتنے رہنا بھی. کئی بیویاں ہوتی تھی, کتنے کی بچے ہوتے تھے, بڑے بڑے فیملیز, ان سب کو کھلاتے, غریب یتیم کا اتنا خیال کرتے. ہمارا جیسا 50 رات کا 50 کھانا نہ داروں سے یہ نہیں تھا, اب دسترخوان پر بٹا کر کھانا کھلاتے. اتنا برکت اللہ تعالیٰ دیا, کھاتے پیتے. اور غیر اقوام اس زمانے میں قبیلے کے قبیلے 400 500 کا قبیلہ ایک دم اسلام میں آتا. سب مدینے کو آتے تو عورتوں کو گھروں میں رکھتے, مردوں کو مسجد میں رکھتے, ان کو کھلاتے ان کو بھی کھلاتے, اسلام پورا سکھا کر جاتے وقت ان کو تحفے تحائف دے کر بھیجتے. اتنی برکت اللہ دیا. کب؟ آدھا دن کے کمائی میں, آدھے دن کے کمائی میں, آدھی رات کی عبادت مسجد میں. آج بھی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں 6 اذان ہوتی, وہاں کا 5 ہی اذان, وہاں 6 ہوتے. اس لوگ سمجھتے رہتے تہجد کے اذانوں کا کرتے, تہجد کی اذان نہیں تھی. تہجد کی جماعت میں تو اذان کیا ہے؟ اذان کیوں ہوتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اب وہ زمان دن دولت اپنے دیر ٹائم ہوا اور کو دیکھنے کو آ جاتا, سورج پہ نشانی سے کیا ہو رہی تھی. لیکن یہاں کیا, بس رات میں آنے کے لیے کوئی ٹائم کا کوئی گھڑی کا انتظام نہیں, بس آدھی رات کو اذان برابر ہوتی تھی. جو مسجد میں عبادت میں رہنے والے آدھی رات کو اذان بولتے, یہ اذان سن کر گھر میں رہنے والے مسجد میں آتے, مسجد والے گھر چلے جاتے. اس کے لیے 6 اذان ہوتی. آج ہمارا رواج اتنی, مسجد میں نماز ہوتے ہی فوراً مسجد بند, کیونکہ مسجد اعمال کے ساتھ ہم آباد نہیں کیے, مال کے ساتھ. قیمتی کاش کی چیزیں ہے, اس کا ذکر اللہ ہوئے کھلا رہے تو کوئی نہیں چلا لے جاتے, فلاں چیزہ مسجد میں. وہاں اعمال کے ساتھ مسجد تھی, 24 گھنٹے مسجد آباد رہی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ہمارے مسجدوں کو طرز پر لانے کے لیے بس ہم ہی کو کرنا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں 24 گھنٹے ہماری مسجد آباد کریں, ہمارے سے کیا ہوتا, ہمارے سے نہیں تو آنے والے سے ہوتا کیا بات نہیں. ہم نمونے بن کر جائیں. ہاں, لیکن البتہ 24 گھنٹے کوئی آدمی ایک دم دینا ضرورت نہیں, صرف چھوڑ کو 10 منٹ مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. جس کے بعد جتنا فارغ وقت ہے, حضرت فرماتے ہیں مسلمان فارغ وقت دعوت کے لیے دیا تو بھی پوری دنیا میں نہیں پھیل جاتا. فارغ وقت دیا تو بس, فارغ وقت ہمارا ہم مسجد کو دیں. اس پر عزم کریں کہ مجھے تو میرا فارغ وقت مسجد کو دینا. اب وہ کتنا دینا, شروعات اس کا 2.5 گھنٹے ہے, ختم پر 2.5 گھنٹے نہیں, شروع 2.5 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے سے لے کر جتنا اللہ موقع توفیق دے اتنا وقت مسجد میں دو. پھر دیکھو محلے کے اندر کس طرح اللہ کا دین آباد ہوگا, گھر گھر سے بے دینی کس طرح باہر نکلے گی, ہمارے جوانوں کے صلاحیتیں کس طرح اللہ کے دین پر لگیں گے, ہماری بچیوں کے اندر حیا پردے کی زندگی کتنا بلند ہوگی, اور ہمارے گھروں سے قال اللہ قال رسول کی آوازیں کس طرح بلند ہوگی. یہ ہونا ہے, یہ نہیں کہ خالی خواب کی باتیں نہیں, ہونا پڑے گا, ورنہ وہ نہیں ہوا تو آنے والا زمانہ ایسا ہے اگر کوئی تلوار رکھ کر گردن پر کہہ دے کلمہ ہونا زندگی ہونا, اگر کلمہ ہونا ہے تو زندگی ختم,
زندگی چاہتا تو کلمہ چھوڑ. یہ زمانے بھی آنے والے ہیں. ہم یہ سوچ رہے کہ بس ہمارے تک کیا بھی نہیں آگے کیا بھی چلتا ہے. نہیں, وہ چنگاریاں ایک دن شعلہ بن کر ہمارے تک بھی آئے گی. اس سے پہلے ہمیں اپنی ایمان کتنی مضبوط کریں. ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے. ہمیں جان کھپا دیں گے ایمان کے لیے لیکن سامان کے لیے جان نہیں دیں گے. یہ والا کیفیت, یہ ماحول کب بنے گا؟ محنت کے وقت بنے گا. ابھی 5-6 سال میں پہلے کرونا کے نام سے مسلمانوں پر سب سے پہلا حملہ ہوا. مسلمانوں کی طرف سے کرونا, مسلمانوں کو بازاروں میں آنے مت دو, دکانوں کا سودا مت دو, اس طرح کی ایک ہوا چلی. دوست لوگ جو عام طور پر سر پہ ٹوپی بھی رکھتے تھے, ایک شکل نظر آتی تھی, لیکن جب ٹوپی نکال کر جیب میں رکھ لے تو صرف اسی کپڑا ایسا ڈال لیا داڑھی میں نظر نہ آئے تاکہ مجھے دیکھ کر کوئی مسلمان سمجھے جائے کہ بازار میں گئے. یہ ہماری ایمان کی حیثیت ہے. یہ ایمان ہمیں کہ تلوار گردن کو رکھے تو ہمیں بچاتا. ہمارا ایمان ہمیں اس دن ہماری کمزوری ہمیں جان دیا تو ایمان کو بچا لے سکتا. پھر وہ ایمان مضبوط ہو رہا ہے تو اس کی محنت کی مدد کیسا ہوتا. اس کے مقامی مساجد کو مضبوط بناؤ. ہر ایک ایمان والے کا تعلق مسجد سے ہو. اللہ کے نبی کو بھوک لگی تو مسجد میں گئے. ہم بھوک لگی تو کہاں جاتے, ہوٹل جاتے, گھر بھی جاتے کھانا کھانے. کہاں کیا ملتا ہے کہ وہاں جاتے. لیکن یہاں صحابہ کے دور میں یہ بات بتلایا گیا, امت کو اس کی سبق دلایا گیا, جو ضرورت پڑے مسجد میں آ جا, مسجد میں آ کر تیری ضرورت پورا کر لے. گھر میں کہا روٹی نہیں ہے, مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو چٹکی پھری. گھر میں گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں, چلو سیدھا مسجد چلو. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں, امت کو سبق دکھا رہے کہ کہیں کو آئے کہیں کو تو نماز کا وقت تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, کہیں گئے کو نماز کا وقت نہیں تھا. پوچھا کیوں آنا ہوا, کہا کہ بھوک نے ستایا تو مسجد میں آ گئے. مسائل کا حل مسجد میں آ کر کرا لیتے تھے. مسجد سے اتنا تعلق تھا. آج ہمارا تعلق خالی نماز پہ قائم ہو گیا. بس نماز پڑھ لو چلو, ایک سلام یہاں پھیرے تو ایک سلام گیٹ پہ پھیرے. اتنا فاسٹ. اللہ معاف کرے, امام کی فرض کا سلام پھیرتے ہی ایک مجمع کا مجمع, سنتوں کا کوئی احساس ہی نہیں. سنت چھوڑ جاتی ہے, اس کے بعد کی سنتیں ہیں پڑھنے کی, یہ اندر سے فکر ہی نہیں, کیونکہ مسجد کی آواز سے میرے سے کوئی تعلق نہیں. نماز پڑھ میرے بھائی دوستو, کسی کو برا لگے تو معاف کرنا, خالی نماز کے لیے مسجد کو آنا. نبی کے زمانے میں منافقہ بھی کرتے تھے, جماعت سے نماز پڑھتے تھے منافقہ. کئی کو جماعت سے نہیں پڑھتے, اتنا ماحول تھا جماعت سے نہیں پڑھتے, مجھے کہا گمان کرتے کہ منافق کرو. اپنا نفاق کو چھپا کے رکھتے تھے, اندر سے دشمنی تھی اسلام کی. وہ لوگ ابھی آپ کو نماز جماعت سے پڑھتے تھے. آج مسلمان کا پڑھنا کیا بڑی بات ہے. خالی نماز کے لیے آنا, نماز ہوتی ہی جانا, وقت مسجد میں دینے کی عادت ڈالیں. ایمان کی ترقی کی, اس ایمان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ترتیب ہے بڑوں کی, وقت دلوانے کی, اس پر اپنے آپ کی جلدی مسجد کی آبادی کے ساتھی بنے کریں گے انشاءاللہ. اب اس میں اس محلے کی جو ساتھی ہے اس مسجد کے, اس کا ارادہ ہمت کرے کہ ہمیں روزانہ اتنا وقت مسجد کو دیں گے. مسجد کی آبادی کی محنت, اس کی ترتیب بھی بنے گی, آپ کے جوڑیاں بھی بنیں گے, اور محنت کا جو شکل ہے جو بڑے بتلاتے ہیں اس کے حساب سے انشاءاللہ وہ شکل بھی بنائیں. اس کے لیے ہمت کر کے آپ کون کون بولو کہ روزانہ مسجد کو وقت کون کہتا دے, وہ سے وقت کو دے وہی ہوا. تمہارا فارغ وقت دو, تمہارا دکان بند کر کو دینے کی ضرورت نہیں. جو ٹائم ہمیں کم سے کم چائے کو آدھا گھنٹہ دیتے, دوست آیا تو ملاقات کو ناشتے کو دیتے گھنٹہ. اللہ کے گھر کو اپنی ایمان کی حفاظت کے واسطے بولو کون کہتا ٹائم دیتے. امام صاحب یہ تو 24 گھنٹے والے ہیں, ان کا معاملہ کیا ہے ماشاءاللہ. زیاد کہتا دیتے کب دیتے جی, ہاں شام میں دیتے. اللہ 3 گھنٹے ماشاءاللہ, بہت اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ کی جائز تمنا پوری کرے. اور بولو صبح شام دونوں وقت یہ مرکز ہے, یہ پورے علاقے کی ایک نمونہ بننا ہے. صبح میں کتنا
1.5 گھنٹہ صبح میں، شام میں کرنا. شام کا مطلب مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. مغرب کے بعد. چلو اللہ. اور بولو محلے کے پورے ساتھی اس پر متفق ہو جائے، جمع ہو جائے کہ مرکز ایک نمونہ بنے، کیونکہ آپ کی مرکز کی ایک بہترین موقع کیا کرو، کب بھی آدمی آتے رہتے، کس کے آتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، دوست فارغ ہو جاتے رہتے. تم یہاں 24 گھنٹہ